بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور وہ سٹوری ہے کہ کس طریقے سے رینجرز، پنجاب رینجرز تحریک لبیک کے دھرنے اور تحریک لبیک کے مارچ کے دوران کس طریقے سے دم دبا کے بھاگی، کس بری طرح سے بھاگی۔ یہ ایک ہولناک حقیقت ہے۔ اب آپ اس کو دلچسپ سٹوری تو نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ایک ستم ظریف ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے ہم دستاویزی ثبوت پیش کرتے ہیں نا، یہ تو اس میں سب سے بڑی بات۔ اور جناب اس سے پہلے میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو کلپ جو ہے نا وائرل ہوئی تھی، وہ ناظم جوکھیو جن کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، بے گناہ، ٹھیک ہے، بے قصور۔ ان کی مسز کے کچھ کلپس جو ہے نا وائرل ہوئے، حالانکہ ان کے بھائی کے بارے میں تو ان کی مسز کا کلپ وہ جو لیٹسٹ آیا وہ یہی کہ وہ تو بلیک میل ہو گئے، چاہے وہ بلیک میل ہو گئے، پتہ نہیں وہ مبینہ طور پر انہوں نے پیسے لے لیے، پتہ نہیں مبینہ طور پہ وہ ڈر گئے۔ لیکن یار آپ یقین کریں کہ جب میں نے ان کی مسز کے جو ہے نا وہ میں یہ لگاتا ہوں یہاں پہ کلپ، یہ والا بھی، یہ اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، کیا بہادر خاتون ہیں۔ اور اس طریقے سے نا جب انسان دیکھتا ہے تو بہت ہی ایک حوصلہ بڑھتا ہے، آپ کیا بہادری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گی، میں ڈروں گی نہیں، میں میری اور میرے بچوں کی چاہے جان بھی چلی جائے نا تو ہم لڑیں گے آخر تک۔ اور میں سمجھتا ہوں اس حوصلے کو سلام ہے، اس بہادری کو سلام ہے۔ ہم سب کا، میڈیا کا تو وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں، لیکن ہم سب کا، میڈیا، سوشل میڈیا، سب کا جو ہے نا یہ فرض بنتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ گفتگو سن کے۔ یہ آپ ذرا خود سن لیجئے نا، اس کے بعد میں کرتا ہوں بات، اور فوراً مجھے پھر رینجر کے بھاگنے پہ بھی آنا ہے۔ پھر ہم لوگ کچھ کر نہیں پائے، گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے سردار لوگ ہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، عوام غریب ہوتی ہے مگر آواز بڑی ہوتی ہے عوام کی نا، پیسوں والوں سے ہم لوگ نہیں ڈرتے، ہم لوگ غریب ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہم آواز اٹھائیں گے۔ میں لڑوں گی، میری موت ہو جائے گی مگر میں لڑوں گی، میرے میاں کے لیے میں لڑوں گی، جو مجھ سے ہوگا، جو مجھ سے بن پائے گا، میں اپنے گھر کے سامان بیچ دوں گی، کپڑے بیچ دوں گی، مگر مجھے حق چاہیے، میں سب کچھ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ہم لوگ غریب لوگ ضرور ہیں، ہمارا دل بہت بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنا سب کچھ میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اللہ ان کو آباد رکھے، خوش رکھے، ہمارا انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم انصاف۔ یہ جناب آپ نے خود سن لیا، یہ بہت ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ اب آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جو کہ اپنے آنسوں بھی پونچھ رہی ہیں، اور اس قدر بہادری کا اور اس قدر ہمت کا اور حوصلے کا، میں کہتا ہوں اس ہمت کو، اس حوصلے کو سلام ہے، اس عزم کو سلام ہے، اور ہم سب کو بطور معاشرہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے کہ انسان کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، اور جس طریقے سے بڑا ایک اب مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور مختلف صورتحال ہوتی ہیں کہ یہ ڈر سے بھی چپ کر جاتے ہیں، یہ ان کو لوگ پیسے بھی دیتے ہیں، یہ سب۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب کوئی ایسے عزم اور استقلال کے ساتھ کھڑا ہو تو آپ یقین کیجئے دل کرتا ہے ان کے ساتھ پورا آپ نا کندھے سے کندھا ملا کے، اور معاشرے کی آواز، اور یہ پھر یہ کم نہیں ہونی چاہیے، مدھم نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ کلپ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ رینجر پہ آ جائیں جناب، کس طریقے سے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم نے سنا کہ جناب آ کے خیر سے ماشاءاللہ اب تو وہ ساری چیزیں وہ ہو گئی ہیں نا کہ وہاں سے پابندی جناب پنجاب حکومت نے سفارش کی ہٹانے کی، پھر وہ جناب منسٹری آف اپنا کابینہ میں آئی، کابینہ نے منظوری دی، پھر اس کے بعد جناب وزارت داخلہ اب وہ ہٹا رہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان پر کالعدم کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی ختم۔ اچھا ابھی سن رہے ہیں، اور باقی ان کے بہت سارے کارکنان وہ بھی رہا ہو گئے، اور ابھی جو ہے نا مطلب وہ سن رہے ہیں کہ جلد ہی بس یہ آج کل میں جو ہے نا پرسوں میں اس طریقے سے یا 2-4 روز میں سعد رضوی صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، اور بہت ہی ان کو عزت اور احترام کے ساتھ وہ جناب بھی جو ہے نا وہ لے آیا جائے گا، اور اس طریقے سے تو خیر۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب
وہ جناب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب کہا کہ ان کے ساتھ تو ہم نمٹیں گے اور ان کو تو دہشت گرد تنظیم کے طور پہ نمٹیں گے، شدت پسند تنظیم، ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ نمٹیں گے ان سے تو۔ اور یہ تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے تو انڈیا سے فنڈنگ لی اور پتہ نہیں اب حکومت کے پاس کہاں سے وہ ثبوت آئے تھے۔ تو خیر ویسے ہی جو ہے نا غدار ڈکلیئر کرنا اور اس طریقے سے تو کیونکہ ساری پالیسیز ہی غلط ہوتی ہیں نا، وہ جس طریقے سے وہ سارا کچھ جو ہے نا۔ اس کے بعد جناب وزیر داخلہ صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی، ایسا نہ ہو ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ اس دوران ہم نے یہ بھی سنا کہ رینجر کو بلا لیا گیا ہے جناب، اور رینجر جو ہے نا 60 دن کے لیے وہ تعینات ہو گئی ہے اور 60 دن کے لیے ان کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے پنجاب میں، اور وہی اختیارات ہیں جو کراچی میں ان کے پاس اختیارات ہوں گے۔ اور پھر بڑے بڑے بینر بھی ہم نے دیکھے لگے ہوئے کہ خبردار اس لائن سے کراس نہیں کرنا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی چیز شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب خبردار اس کو کراس نہیں کرنا، نہیں تو گولی مار دی جائے گی ریڈ لائن کو۔ اور اس طریقے سے بعد میں پتہ ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دھرنے کے دوران، یہ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا تحریک لبیک کا، اس دوران بھی رینجر کو وہاں بلایا گیا تھا اور وہ تقریباً کوئی 12 دن، اور میں پڑھ رہا تھا کہ 12 دن کا کوئی کروڑوں روپے کا بل بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ یہ ایک تو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اور ڈیوٹی کے علاوہ جو بل بھیجا جاتا ہے اپنا سویلین گورنمنٹ کو اور اس سے وہ لیا جاتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ پولیس والے تو ایسا بل نہیں بھیجتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب وہ جناب وہ پھر خیر سے اب تو پتہ نہیں 60 دن کے لیے، تو پھر 60 دن کے لیے کیا بل ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی، کیا وہ یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد اور رہائی کے بعد کیا ان کو وہ نوٹیفیکیشن کینسل تصور ہوگا کہ رینجر کو جناب اب ہم واپس بلا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ 60 دن اور پھر اربوں روپے کا بل آ جائے گا۔ ایک پولیس کے آفیسر ہیں اور نام ہے جناب ان کا، یہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، خالد نواز وریا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب شاید ہو سکتا ہے یہ ان کی قوم ہو، یہ کاسٹ ہے، کیا ہے، میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو آپ مجھے جو ہے نا تصحیح کیجئے گا۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط ہے جناب انہوں نے آئی جی کو لکھا ہے اور تھرو پراپر چینل گیا ہے۔ وہ سب انسپیکٹر اور اس وقت کے وہ انچارج تھے پولیس کے اس موقع کے، اور وہ انہوں نے خط لکھا اور وہ تھرو پراپر چینل گیا۔ ظاہر ہے وہ ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی پی او، آر پی او وغیرہ ان کو کراس کر کے اسی طریقے سے اسی چینل سے گیا ہوگا نا آئی جی کی طرف۔ یار یہ خط رونگٹے کھڑے کر دینے والا خط ہے، یہ ایک ایسا خط ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے نا آپ پر سختہ طاری کر دے گا۔ اس نے کیا لکھا، کیسے لکھا، یہ میں سب کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا انہوں نے کیا لکھا کہ بھائی کس طریقے سے رینجر بھاگی ہے اور انہوں نے اور کیا کیا انکشافات کیے، یہ آپ سنیے گا ذرا۔ اس پر بعد میں آتا ہوں، میں سارا کچھ بتاتا دکھاتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم سر، موجودہ ملکی حالات اور کالعدم تنظیم کے احتجاج اور لانگ مارچ کے سلسلے میں دیگر اضلاع کی طرح حافظ آباد پولیس کے افسران و جوان گوجرانوالا پولیس کی مدد اور غیر قانونی لانگ مارچ روکنے کے لیے جی ٹی روڈ سادوکی پر تعینات تھے۔ مورخہ یہ وہ پولیس کا آفیسر خط لکھ رہا ہے آئی جی کو۔ مورخہ 27 اکتوبر 2021 کو پرتشدد ہجوم لاہور اور شیخوپورہ پولیس کے سینکڑوں جوانوں کو زخمی اور چند کو شہید کرنے کے بعد سادوکی پولیس ناکہ کے پاس پہنچا۔ زیر دستخطی اپنا کہہ رہا ہے، زیر دستخطی دیگر 60 کے قریب افسران و جوانوں پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ فرنٹ لائن پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ یعنی میں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ خود کا کہہ رہا ہے۔ جبکہ ہماری پشت پر درجنوں کنٹینرز اور سینکڑوں کی تعداد میں جوان موجود تھے۔ فرنٹ لائن فورس کا مورال بہت بلا۔ اب فرنٹ لائن فورس وہ پولیس کو کہہ رہا ہے، وہ جو آگے تھی، ٹھیک ہو گیا نا، اور جو بیک پہ جو فورس ہے وہ رینجر کو کہہ رہا ہے، وہ جو پیچھے تھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ فرنٹ لائن فورس کا مورال بہت بلند تھا اور فرنٹ لائنز افسران و جوان پرتشدد ہجوم کو روکنے کے لیے انتہائی محدود وسائل کے باوجود پرعزم تھے۔ وہ کہتے ہیں پولیس بہت پرعزم تھی ان کو روکنے کے لیے۔ قریب 12:45 دن ہجوم پولیس پارٹی پر پتھروں اور غلیل کنچوں
سے حملہ آور ہو گیا، جو کہ فرنٹ لائن فورس نے 200-300 شرپسند حملہ آوروں کا مقابلہ شروع کر دیا اور قریب 1.25 گھنٹے تک انتہائی جرأت و بہادری اور غیر متزلزل جذبے کے ساتھ مقابلہ جاری رکھا، اور حملہ آور پرتشدد و شرپسندوں کی نہ صرف پیش قدمی روک دی بلکہ 1 کلومیٹر تک پیچھے دھکیل دیا۔ شرپسندوں کی سنگ باری سے زیر دستخطی سمیت، یعنی وہ کہتا ہے میرے سمیت، بہت بڑی تعداد میں فرنٹ لائنز پولیس افسران و اہلکاران زخمی ہوئے، تاہم نہ صرف پرتشدد ہجوم کو پیش قدمی روک دی بلکہ ان کے پیچھے بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا۔ یعنی ہم نے اس مارچ کی پیش قدمی روکی اور ان کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ وہ پولیس افسر جو لکھ رہا ہے یہ اپنے آئی جی کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ فرنٹ لائنز انتہائی بہادری سے شرپسندوں کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اچانک ٹیئر گیس شیلز کی سپلائی بتدریج کم ہونے لگی۔ جو بیک فورس ہوتی ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے ایمونیشن دینا، اسلحہ دینا، پیچھے کو سپورٹ دینا، پانی دینا، زخمیوں کو اٹھانا، لے جانا، کوئی اور امداد، وہ پیچھے جو سارا کچھ، وہ جو سپلائی لائن ہوتی ہے نا، وہ پچھلی فورس وہ کرتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اچانک، یہ جو پولیس کا آفیسر ہے جو آئی جی کو خط لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچانک ٹیئر گیس شیلز کی سپلائی بتدریج کم ہونے لگی اور سپلائی کے کم ہوتے ہی شرپسند ہجوم کے اکھڑتے پاؤں رک گئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا جی، ٹیئر گیس شیلز کی سپلائی کے سلسلے میں پیچھے دیکھا تو بیک اپ فورس کا بڑا حصہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناکہ سے فرار ہو چکا تھا۔ بیک اپ فورس وہی رینجر تھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں جب یہ وہ ٹیئر گیس اور سارا کم ہوا نا، تو ہم نے جب پیچھے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ رینجر تو بھاگ چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اور باقی مادہ کنٹینرز کے پیچھے بھاگنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی گردنیں پھلانگ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیک اپ فورس افسران کنٹینروں کے پیچھے سے غائب ہو گئی، ٹھیک ہو گیا نا، کنٹینروں کے پیچھے غائب ہو گئی، یعنی افسران بھی ان کے بھاگ گئے رینجرز کے، اور خود سپاہی بھی بھاگ گئے۔ اب یہ پولیس کا آفیسر لکھ رہا ہے آئی جی کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ تمام فرنٹ لائنز بڑی بے چینی سے یہ مناظر دیکھتے رہے اور سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب ہم نہ صرف شرپسندوں کی پیش قدمی روک چکے، اس کے علاوہ سنیے گا، آپ یہ پورا خط سنیے، اس میں آپ کو ہوش ربا انکشافات ہیں، بلکہ انہیں پیچھے واپس، یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ انہیں پیچھے بھاگنے کے لیے اپنے، اچھا جی، اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمام فرنٹ لائنز بڑی بے چینی سے یہ مناظر دیکھتے رہے اور سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب ہم نہ صرف شرپسندوں کی پیش قدمی روک چکے تھے بلکہ انہیں پیچھے واپس شیخو پورہ کی حدود میں دھکیل دیا تھا، تو پھر آرام سے پیچھے کھڑی محو تماشا بیک اپ فورس افسران انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیوں بھاگ گئی؟ جب وہ مظاہرین کو بھی ہم دھکیل چکے تھے تو پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ فورس جو رینجر ہمارے پیچھے بیک اپ فورس کے طور پہ موجود تھی وہ کیوں بھاگ گئی؟ ہمارے پاس شیلز کی انتہائی محدود تعداد کے پیش نظر زیر دستخطی، یعنی وہ خود کو کہہ رہا ہے، سمیت تمام فرنٹ لائنز اکا دکا شیل فائر کرتے ہوئے، انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے، متحد رہتے ہوئے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے الحمدللہ بخریت ناکہ ایویکویٹ کر گئے، یعنی ناکہ پھر خالی کر گئے۔ ظاہر ان کو پھر مجبوری میں ناکہ خالی کرنا پڑا کیونکہ پیچھے والی فورس بھاگ چکی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اگلے دن، اس سے اگلے دن، یعنی یہ تو 27 اکتوبر کا واقعہ ہے، 28 اکتوبر، اگلے دن زیر دستخطی کے زخموں کی تکلیف میں اس وقت اضافہ ہوا جب نیشنل میڈیا سے یہ پتہ چلا، یعنی میرے زخموں کی تکلیف میں، وہ زخمی خود بھی ہوا تھا، میرے زخموں کی تکلیف میں اس وقت اضافہ ہوا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نیشنل میڈیا سے پتہ چلا کہ 2 ماہ کے لیے پولیس فورس کو اس رینجرز کے محتاط کر دیا گیا ہے جو صادوقی ناکہ پر ایک بھی شیل فائر کیے بغیر اپنے افسران سمیت بھاگنے والوں میں سر فہرست تھی۔ یعنی کہتا ہے کہ پھر
تو میرے زخموں پر نمک پاشی ہو گئی، ایک یوں سمجھ لیں کہ کسی نے نمک جیسے چھڑک دیا ہو کہ جب مجھے میڈیا سے پتہ چلا کہ اب پولیس فورس کو رینجر کے محتاط کر دیا گیا ہے، وہی رینجر جو ایک دن پہلے وہ جو بیک فورس پہ موجود تھی، اور وہی رینجر جو ایک دن پہلے خیر سے دم دبا کے بھاگ چکی تھی، وہی پولیس کو بے سہارا چھوڑ کے بھاگ چکی تھی، مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ہمیں ان کے نیچے کر دیا گیا ہے، ان کے انڈر ان کے محتاط کر دیا گیا ہے 2 مہینے کے لیے، تو یہ میرے زخموں پر اور بھی نمک پاشی ہوئی۔ میں نے اس خبر میں بحیثیت ممبر پنجاب پولیس انتہائی تذلیل محسوس کی، انتہائی میں نے تذلیل، انسلٹ محسوس کی، اور میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس تذلیل کا ذمہ دار کون ہے۔ انتہائی ضروری ہے کہ انتہائی سینئر افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس بابت مندرجہ ذیل امور کا جائزہ لے۔ پہلا وہ کہتا ہے کہ بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے افسران و جوانوں کا تعین کیا جائے۔ دوسرا کہتا ہے کہ جب فرنٹ لائن فورس پرتشدد ہجوم کو روک کر اسے پیچھے دھکیل چکی تھی تو بیک اپ فورس میں افسران و جوانوں کی بزدلی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ اس کی بھی تحقیق کی جائے، کیا پرتشدد ہجوم سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا سیکیورٹی پلان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تھا۔ چوتھا وہ کہتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے، کیا سیکیورٹی برانچز میں کاپی پیسٹ کے طرز پر چھاپا گیا سیکیورٹی پلان قابل عمل تھا۔ پانچواں کہتا ہے کہ فرنٹ لائن فورس کے 50-60 افسران و اہلکاران کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ داران کے خلاف محکمانہ فوجداری کارروائی کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اندرین حالات، اب وقت آ گیا ہے کہ بالا امور کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ کو شاہی انفرادی احکامات کی بجائے جدید، یہ سنیے گا، اب وقت آ گیا ہے کہ بالا امور کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ کو شاہی انفرادی احکامات کی بجائے جدید سائنسی خطوط اور جامع حکمت عملی کے تحت چلایا جائے، تاکہ نہ صرف پولیس فورس کا مورال بحال کیا جائے بلکہ عوام میں ادارہ کی عزت و تکریم کو بحال کیا جائے۔ دعا گو خالد نواز وریا، سب انسپیکٹر انچارج CIA سٹاف، حافظ آباد، اور لکھا ہوا ہے جناب انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب تھرو پراپر چینل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرو پراپر چینل یہ خط اس طریقے سے۔ اب آ جائیں اس پر کہ کیا یہ انکوائری ہوگی؟ یہ اس بیچارے کا خواب ہو سکتا ہے، بڑا سہانا خواب، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ بارش کا پہلا قطرہ بنا، جس طریقے سے اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا یہ خط لکھ کے IG کو، IG نے کیا کیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ IG صاحب کسی کے گھر گئے یا نہیں گئے۔ IG صاحب نے اپنے پولیس کے مورال کو بلند کرنے کے لیے کیا؟ کوئی IG صاحب کا ایسا سٹیٹمنٹ، IG صاحب نے تو نوکری بچائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی، یہ بھی میرا خیال ہے ایک سہانا خواب، سہانا خواب نہیں ہے بلکہ یہ ایک رت جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اس وجہ سے ڈراؤنا خواب ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں IG اغوا ہو گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ یہ جب مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے وہ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا اور کیپٹن صفدر صاحب کو کھینچ کے نکالا گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس طریقے کی بے عزتی اور انسلٹ ہوئی، اور خود وزیر اعلیٰ نے آ کے کہا کہ IG کو اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے انکوائری کا کہا باجوہ صاحب سے، اور جناب وہ انکوائری ہوئی، اور وہ پتہ نہیں اس انکوائری کا بعد میں پھر کیا ہوا، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ جناب پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جذبات میں آ کے انہوں نے IG کو اغوا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جذبات میں آ کے کبھی بھاگ جاتے ہیں اور کبھی جذبات میں آ کے IG کو اغوا کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب اس طریقے کی جو صورتحال ہوگی، اب اس پہ جب تنقید ہوگی نا تو یہ تنقید ادارے پہ نہیں ہے، یہ تنقید ان کرتوتوں پر ہے
कि जब इस तरह के करतूत होंगे तो डेफिनेटली फिर उस पर उंगली उठेगी। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है या डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ये इस तरीके के बहादुर सपूत निकल आते हैं कि जो इस तरह से ख़त लिख के पूरा बेनकाब करते हैं। अदरवाइज़ ये भागना तो हमेशा के लिए छुप जाता शायद, अगर ये इस तरीके के बेनकाब न करते और इस तरीके की सूरत हाल ना होती। और हो सकता है कि उसमें बहुत सारी वीडियोस भी वो मौजूद हों कि जिस तरीके से वो भाग रहे थे और जिस तरीके से वो जो है ना मतलब उन्होंने इस तरह से, तो ये क्या बताना पसंद करेंगे कि ये रेंजर क्या हिकमत अमली के तहत भागी, रेंजर क्या खौफ से भागी, रेंजर क्या किसी प्लानिंग के तहत भागी, रेंजर क्या किस तरीके से भागी। रेंजर को अगर वहाँ पर उनकी पुलिस की बैकअप फोर्स के तौर पर मौजूद थी तो फिर ये क्यों भागी। इस क्यों में बहुत सारे सवालात हैं भाई, इस क्यों में कुछ ऐसे भी चुभते हुए सवालात हैं कि जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। मेरा ख्याल है आप बहुत सियाने हैं और माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, वो फिर समझ जाएंगे कि ये क्यों भागी। मेरे दो ही सवालात हैं, क्या ये खौफ के सबब भागी या क्या ये प्री प्लान्ड प्लान के सबब भागी, बस ये, इसके आगे नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।